السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، میں آج پاکستان اور بھارت کے درمیان جو جنگ وائلیشن چل رہی ہے اس کے متعلق بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ ہمارے پاکستانی بہت زیادہ جلدی جذباتی ہو جاتے ہیں ہر کام میں، وہ ہر کام کو فوراً کرنا چاہتے ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہوتا ہے۔ فار ایگزامپل، آج رات سے یعنی کہ آج 7 اور 8 مئی کی درمیانی رات کو سے کافی زیادہ ڈرونز، ہارپ ڈرونز ہندوستان نے پاکستان میں بھیجے ہیں۔ میں ان کے متعلق بات کرنا چاہتا ہوں۔ پاکستانی بہت زیادہ جذباتی ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہماری شہری آبادیوں میں کہاں تک آگے، مثلا ہم گوجرانوالہ میں ہیں، میں گوجرانوالہ کا رہائشی ہوں، یہ تقریباً پاکستان کے مڈ کا شہر ہے، تو سب پاکستانی اور ہمارے شہر کے لوگ بھی اور گرد کے لوگ بھی اس بات پر پریشان ہیں کہ یہ اتنی دور بارڈر سے چل کے ہمارے علاقوں میں آ رہا ہے، تو پاکستانی فوج کیا کر رہی ہے۔ الحمدللہ پاکستانی فوج دنیا کی بہترین فوج ہے، ایک نمبر کی ٹیکنالوجی ان کے پاس ہے، وہ بہترین دفاع کر رہے ہیں اور بہترین ہندوستان کو جواب دے رہے ہیں، اور انشاءاللہ آگے بھی چل کر دیں گے۔ یہ جو ڈرونز ہیں یہ کیسے پاکستان میں آ رہے ہیں؟ یہ ہارپ ڈرونز، ہارپ ٹیکنالوجی ہے اسرائیل کی، اور ابھی تک جو 50 کے قریب پاکستان نے ڈرونز مار گرائے ہیں۔ ان کے انجن سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ انگلینڈ کے بنے ہوئے ہیں، ٹیکنالوجی اسرائیل کی ہے، انجن انگلینڈ کے استعمال ہو رہے ہیں۔ اس میں کوئی بھی میزائل یا کوئی اس طرح کی چیز نہیں ہوتی جو کسی ٹارگٹ کو ہٹ کر سکے۔ یہ صرف سرویلنس ان کے کام آتے ہیں، یہ جنگ کا ایک بہت ہی مؤثر ہتھیار ہے۔ لیکن زیادہ تفصیل میں جانے سے بجائے میں آپ لوگوں کو صرف اتنا ہی بتا دینا چاہتا ہوں کہ یہ ہم سے بہت زیادہ ایڈوانس ٹیکنالوجی اسرائیل کے پاس ہے، ہم سے بہت زیادہ ایڈوانس ٹیکنالوجی روس کے پاس ہے، وہ بھی ان چیزوں کو روکنے میں ناکام ہے۔ آئے دن روس کی جو یوکرائن کے ساتھ جنگ ہو رہی ہے، اس میں آئے دن کتنے ہی سینکڑوں کے حساب سے ڈرونز اس طرح سے آتے ہیں اور ہٹ کر کے جاتے ہیں اس روس کی مختلف جگہوں کو۔ اسی طرح آج سے چند دن پہلے اسرائیل کے اوپر بھی حوثیوں نے، یمن والوں نے ایک میزائل اٹیک کیا تھا جو اس کے ایئرپورٹ کو ہٹ کر گیا تھا۔ اب ظاہر بات ہے اسرائیل نے اپنے دفاع کے لیے بہت زیادہ پیسہ خرچ کیا ہوا ہے، بہت ایڈوانس ٹیکنالوجی بنائی ہوئی ہے جس کو وہ آئرن ڈوم کا نام دیتا ہے، تو وہ بھی اس چیز کو روکنے میں ناکام ہے۔ لیکن الحمدللہ پاکستانی فوج اس کا بھرپور مقابلہ کر رہی ہیں۔ یہ ہر ڈرونز جو ہیں ان کے متعلق میں آپ کو چھوٹی سی وضاحت دیتا چلوں کہ یہ فضا میں بہت زیادہ بلندی پر ہوتے ہیں، کم از کم 35 سے 40 ہزار فٹ اوپر بلند کر رہے ہوتے ہیں۔ ان کو خواہ میزائلوں سے یا فائر کر کے ان کو ہٹ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ فائرنگ کریں گے، شہری حدود میں آئے ہوتے ہیں، تو چونکہ ان کو ریڈار اتنی جلدی ڈیٹیکٹ نہیں کرتا، ان کے میزائل نہیں ہوتے، تو میزائل نہ ہونے کی وجہ سے بھی یہ ڈیٹیکٹ نہیں ہوتے اور زیادہ بلندی پر ہوتے ہیں، تو خواہ اگر شہری آبادی میں فائرنگ ہوگی تو شہر میں خوف و ہراس ہوگا۔ تو اس وجہ سے بھی پاک فوج جو ہے اس چیز سے اجتناب کر رہی ہے کہ وہ اس چیز کو اپنے عوام کو خوف و ہراس میں مبتلا نہ کریں، اور ایک ہارپ ڈرونز کو مار گرانے کے لیے خواہ کا میزائل استعمال بھی نہیں کر رہی کہ ایک میزائل زیادہ مہنگا ہوتا ہے، ہارپ ڈرونز اتنا زیادہ مہنگا نہیں ہوتا ہے، اس لیے وہ اس کو ایک نئی ٹیکنالوجی اس کے ساتھ، جس کے میں وضاحت ابھی نہیں کرنا چاہتا، اس کو استعمال کرتے ہوئے وہ ان کو گرا رہے ہیں اور بہت خوبصورتی کے ساتھ اس کو گرا رہے ہیں۔ میرا بیان کرنے کا مقصد یہ تھا کہ پاکستان کو خواہ ہائپر ہونے کی، جذبات میں آنے کی، جلد بازی میں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ غزوہ ہند کا ابتدائی مرحلہ پارٹ 1 چل رہا ہے۔ جہاں بھی آپ دیکھیں کہ ڈرونز وغیرہ آ رہا ہے تو آپ برائے مہربانی اپنے گھروں میں چلے جایا کریں، باہر خواہ نہ نکلا کریں، موویاں بنانے کی کوشش نہ کیا کریں۔ ابھی تو بہت آگے جانی ہے جنگ، یہ بہت غزوہ ہند کو اتنا چھوٹا غزوہ نہیں ہے کہ 2 4 6 دن میں، ہفتے 10 دن میں ختم نہیں ہونے والا ہے، یہ مہینوں چلے گا، اور انشاءاللہ العزیز ہم فتح یاب ہوں گے۔ اس چیز کی آپ تسلی رکھیں، اللہ کے رسول کی بشارت ہے، ہم پنجابی پاکستانی ہم اس میں فتح یاب ہوں گے انشاءاللہ العزیز۔ لیکن ابھی تو بہت آگے آنا ہے، ابھی تو جہازوں نے فائرنگ کرنی ہے، ابھی تو میزائل آنے ہیں، اور زمینی جنگ تو بہت آگے کی بات، اینڈ کی بات ہے، جبکہ زمینی حملہ آور ہونے، پاکستان نے جا کے دلی میں قبضہ کرنا ہے، کشمیر کو آزاد کرنا، اپنا پانی واپس لینا ہے۔ آپ ہائپر نہ ہو، آپ جذبات میں نہ آئیں، آپ صرف ایک کام کریں جو آپ کے کرنے کا ہے کہ ان دنوں میں زیادہ سے زیادہ باوضو رہنے کی کوشش کریں، زیادہ سے زیادہ درود شریف توبہ استغفار کا ورد کرتے رہیں، اور یہی آپ کے کام آئے گا انشاءاللہ العزیز۔ السلام علیکم۔